السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ رب العزت کو خوب یاد کرتے ہوں گے، اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے اور اس کو راضی کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہوں گے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو لے کر خوش ہوں گے، پریشان نہیں ہوتے ہوں گے آپ لوگ، کیونکہ ساری دنیا پریشان بیٹھی ہے، ساری دنیا مشکلات کے حوالے ہوئی پڑی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، جتنے بھی لوگ سلام کر رہے ہیں وعلیکم السلام۔ لیٹ ہو گیا نا میں آج، پھر کوئی بات نہیں بھائی، اللہ سے دعا کرو میرے لیے ہدایت کی۔ ارے نور، کیا ہو گیا؟ آپ آلریڈی ہدایت پر ہو، اب بے ہدایت تو نہیں ہو۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ ہدایت پہ نہیں ہو؟ آپ ہدایت کسے سمجھتے ہو؟ میں آپ کو آج ہدایت کی ڈیفینیشنز بتاتا ہوں کہ ایکچولی میں ہدایت ہوتی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کریں، بہت سارے لوگ ویٹ، ذرا ویٹ کیجیے گا، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، جسٹ ویٹ، اوکے؟ دیکھ لیڈ لگا دینا، آپ نے نہیں لگائی ابھی تک، کوئی بات۔ ایک سیکنڈ گائز پلیز، ویٹ کیجیے گا تھوڑا سا۔ اوکے، ریئلی سوری، ایکچولی میں نے امی کو کہا تھا کہ میرے لیے لیڈ لگا دیجیے گا، لیکن انہوں نے لگائی نہیں ابھی تک، اور لیپ ٹاپ کی جو بیٹری ہے وہ بالکل لو تھی، اچانک نظر پڑ گئی، ادروائز بیچ میں سے لائیو آف ہو جاتی، تو تھینک گاڈ کہ دیکھ لی۔ ٹاپک شروع ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں کا تھوڑا سا وقت لیا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا، کیونکہ آپ لوگوں کا وقت میرے پاس امانت ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ فضول کی ایکٹیویٹیز سے آپ لوگوں کی جو اٹینشن ہے، وقت ہے، اس کو خراب کیا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہن تھی، اس نے مجھے کہا کہ علی بھائی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور آپ لوگوں بھی روزمرہ کی زندگی میں یہ چیز سنتے ہوں گے کہ ہر دن یا ہر کوئی جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں ضرور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کیجیے گا وغیرہ وغیرہ۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، جو دولت آپ کے پاس موجود ہے اس سے انجان نہ بنے، جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس چیز کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھوئے مت۔ اللہ رب العزت نے آلریڈی آپ کو ہدایت دے رکھی ہے۔ ہدایت کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے مالک کو ایک ماننا، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسفر نہیں ہے، وہ کسی سے ہیلپ نہیں مانگتا وغیرہ۔ اس طرح کا عقیدہ اگر ہے آپ کا تو الحمدللہ آپ ہدایت پر ہیں، اوکے؟ آپ گمراہ نہیں ہیں، آپ مشرک نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک خدا کی عبادت کے قائل ہیں تو آپ ہدایت پر ہیں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لاسٹ میسنجر مانتے ہیں، آپ ہدایت پر ہیں، آپ کو مل گئی وہ ہدایت۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا رہے، اگر آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کا معاملہ نہیں کر رہے، اگر آپ اللہ رب العزت کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، تو الحمدللہ آپ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اگر آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں،
اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو الحمدللہ آپ لوگ ہدایت پر ہو، آپ کو مل گئی ہے وہ سب سے پریشیس چیز اللہ کے خزانوں میں جو ہوتی ہے، ہدایت، اسی کو کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہدایت تو ہمیں مل گئی اور ہم لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کرو، ہدایت کی دعا کرو، ہدایت کی دعا کرو۔ ایکچولی میں ہم جو چیز بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم سے ہدایت کی لاج نہیں رکھنے ہو رہی، ہم سے ہدایت جیسی نعمت کی قدر نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت نے یہ جو بن مانگے ہمیں اپنا تصور دے دیا، اپنا تعارف دے دیا، اپنا تعلق دے دیا، اپنے ایک ہونے کا یقین دے دیا۔ اگر 100 لوگ کہیں کہ اللہ 2 ہے تو ہم کہیں گے نہیں اللہ 1 ہے۔ اگر 100 لوگ کہیں کہ اللہ نہیں ہے ہم کہیں گے اللہ ہے۔ اگر یہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور کہے کہ کوئی جنت نہیں ہوتی، کوئی دوزخ نہیں ہوتی، ہم کہیں گے بھائی جنت بھی ہوتی ہے، دوزخ بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ ساری سائنس مل کر آپ کو یہ کہے، کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو یہ دنیا بگ بینگ سے پیدا ہوئی ہے، بگ بینگ سے وجود میں آئی ہے، تو آپ آگے سے یہی کہو گے کہ بھائی تمہاری سائنس کی ٹیکنالوجیز ایک طرف، اس کی ترقیاں ایک طرف، چلو ہم سلوٹ بھی مارتے ہیں، لیکن یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ خود سے نہیں بنی۔ کیونکہ ایسا کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہو گیا ہو، زمین کو جہاں پر ہونا تھا وہاں آ گئی ہو، آسمان کو جہاں پر جانا تھا وہاں چلا گیا ہو، پھر آسمان ستارے جو ہے، دھماکہ تو چیزوں کو بکھیر دیتا ہے، دھماکہ تو چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کیسا دھماکہ تھا کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا؟ تو یہ ایک سائنس کی وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، وہ تو ایک انسانی دماغ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں اس چیز کو لے آتے ہیں۔ تو اگر آپ سے یہ ساری سائنس جس نے بہت فیم کما لیا، بہت ٹیکنالوجیز انوینٹ کر لی، اگر یہ ساری سائنس اکٹھی ہو کر آپ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرے کہ یہ دنیا بگ بینگ سے، ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے، تو آپ آگے سے کہیں گے نہیں جی اس کا تو ایک کریٹر ہے اور وہ اللہ ہے۔ پھر آپ اگر سارے نان مسلمز اکٹھے ہو جائیں اور آپ سے یہ کہیں کہ او ہو تم کس کے سامنے نماز پڑھتے ہو، تمہارے سامنے تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، دیکھو ہم تو جس کے سامنے جھکتے ہیں اس کی مورتی ہمارے سامنے ہوتی ہے، دیکھو ہم تو جس چیز کو خدا مانتے ہیں اس کا تو ایک وجود ہے، تو تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، ایسی ذات کی عبادت کیوں کر رہے ہو جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کان نہیں سن سکتے؟ تو آپ کہیں گے آپ کے یہ سارے فلسفیاں اپنے ساتھ لے کر جائیں بھائی، مجھے نہیں چاہیے تمہارا علم، تمہیں تمہاری عبادت مبارک، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ ہے، وہ میرے سامنے ہوتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، میں اسے نہیں دیکھ سکتا، عنقریب انشاءاللہ اس کو دیکھنے والا ہوں، میں اس کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں سن پا رہا، مرنے کے بعد میں انشاءاللہ اس کو سنوں گا۔ یہ ساری چیزیں، اس طرح کی جتنی بھی فلسفیاں پوری دنیا میں اور جتنا بھی یہ فیک سٹف پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اگر یہ ایک ایک کر کے تمہارے سامنے آئے اور تمہیں قائل کرنے کی کوشش کرے اللہ کے اگینسٹ یا اللہ کے وجود کے نہ ہونے یا وغیرہ وغیرہ، اور آپ نہ مانیں، تو یہ ہے وہ ہدایت کہ آپ اپنے ایمان پر پختہ ہو چکے ہیں، آپ کے اندر وہ عقیدے اللہ رب العزت نے ڈال دیے ہیں کہ جن عقیدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب لوگ اللہ کو 2 کہیں، 4 کہیں، 10 کہیں، وہ ان کا ہیڈک ہے، لیکن تمہارے اندر اتنا پختہ یقین اللہ نے ڈال دیا ہے بغیر تمہاری محنت کی ہے۔ یقین کرو تم نے اس عقیدے کو پختگی تک پہنچانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، نہ ہی میں نے محنت کی، نہ ہی میرے گھر والوں نے محنت کی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں کے اندر اس عقیدے کی جڑوں کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر کہے نا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ بھی ہے لیکن اللہ کو کاموں کو کرنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دیوتاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بتوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ سارے لوگ کہیں، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ نو 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 نو، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایکچولی میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پر یہ پختہ یقین جس کو ہے وہ ہدایت پر ہے۔ اب اس کے سارے اعمال، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ قبول کریں گے، بھلے یہ غریب ہے، بھلے یہ دنیا اسے منہ نہیں لگاتی، بھلے یہ لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہے، بھلے پورا معاشرہ اسے برا بلا کہہ رہی ہے، گمراہ کہہ رہی ہے، گنہگار کہہ رہا ہے، جو بھی ہے وہ معاشرے کا ہیڈک ہے،
لیکن اگر اس کے دلوں میں یہ عقیدے مضبوط ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور میں کسی کے پاس جانے والا ہوں اور یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مجھے کسی نے دے رکھی ہیں، تو بس الحمدللہ اس کا عقیدہ پختہ ہے. اور جب بھی یہ پریشان ہوتا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے، جب بھی یہ مصیبت زدہ ہوتا ہے تو مصیبتوں کو یہ اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بھلے اللہ کی عبادت نہ کرے، بھلے اللہ رب العزت کو یاد نہ کرے، لیکن جب پریشان ہو جائے، مصیبتوں کے حوالے ہو جائے، تب جا کے اس کا دل اسے گواہی دے کہ تمہاری پریشانی کو اللہ دور کر سکتا ہے. یہ بھی ایک ہدایت کی ایک راستہ ہے. تو الحمدللہ ہم سب ہدایت پر ہیں. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں کہ وہ ہے، نظر نہیں آتے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے. تو ہم ہدایت پر ہیں، ہدایت مل گئی ہے ہمیں. یہ ہدایت تو ان لوگوں کو نہیں ملی جو سٹل اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا پی رہے ہیں، اس کے باوجود وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی. اگر ایسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے بھی اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، تو چلو بات سمجھ آتی ہے. اوکے، میں آگے پوائنٹ پہ آتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. اچھا، مطلب مجھے پتا نہیں ہے لیکن ایک اوپینین ہے میرا. اچھا، تو اسی طرح جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے عقیدوں کو لے کر کنفیوز ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بیہودہ چیزیں، اور جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہیں. ایسے لوگ اگر کہیں تم سے آ کر کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، تو ویل اینڈ گڈ، لیکن ایکچولی میں ہدایت کو سمجھو. اور ہدایت کی دعا کا کیوں کہتا ہے انسان؟ کیونکہ ہدایت ہی سب سے بڑی دولت ہے. اللہ پر ایمان انسان کی خوش قسمتی ہے. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سے پہلے، مجھ سے پہلے کروڑوں اربوں کھربوں لوگ چلے گئے ہیں جو کہ نان مسلم تھے، جن کا اللہ پر ایمان نہیں تھا. دیکھو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا، سٹل اللہ موجود ہے الحمدللہ. ابھی بھی جتنے مشرک ہیں ان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور اگر ہم میں سے بھی کوئی مشرک ہو جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا. قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، اگر وہ اسلام سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، ٹرسٹ می اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ اللہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کمپلیٹ ہے الحمدللہ، اپنی ذات اور صفات میں کامل ہے، اکیلا ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا. تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے کہ لوگ شرک کر رہے ہیں یا لوگ کفر کر رہے ہیں یا لوگ زنا کر رہے ہیں یا لوگ گناہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کو کیا فرق پڑنا بھائی؟ یہ تو انسان کی خوش قسمتی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اللہ آ جائے اور اللہ کا ڈر، خوف اور محبت اسے گناہوں سے، برے کاموں سے روک دے، جس کا سب سے بڑا بینیفٹ اسے یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہر اس انسان کی کامیاب ہو جائے گی جو انسان اس دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان لے آیا. یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ رب العزت دیتے ہیں، ہر ایک انسان کو دیتے ہیں جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، جس کے دل میں نیک خواہشات ہوتی ہیں، جس کے دل میں ہدایت کی کشش ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں. جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو سمجھنے والے ہوتے ہیں. غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی اسے سمجھائے، ریئلائز کروائے تو وہ ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے. ایسے لوگ، ایسی صفات کے مالکوں کو ہدایت مل جاتی ہے. اور پھر کچھ لوگوں کو ٹیمپریری ہدایت ملتی ہے اور کچھ لوگوں کو پرماننٹ مل جاتی ہے. بہت سارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن کو ہدایت ملی ہوتی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چھپ چھپ کے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی جائیدادوں پر انہوں نے قبضے بھی اور ڈاکے بھی مارے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں، عبادات میں تو پیک پر پہنچے ہوتے ہیں، لیکن بہنوں کا حق دبایا ہوتا ہے، ماؤں کے سامنے زبانیں چلاتے ہیں، اندر ہی اندر سے نان مسلمز کو پسند کرتے ہیں، اندر ہی اندر سے دولتوں کی محبتوں کو دل میں جگہ دی ہوتی ہے، اندر ہی اندر سے اللہ رب العزت کے ساتھ خوش نہیں ہوتے، اندر ہی اندر سے اللہ رب العزت سے آہستہ کرتے رہتے ہیں. ہوتے ہدایت والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، جمعے کی نمازوں میں اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں، اتنی بڑی بڑی پگڑیاں، حج عمرے ہر چیز کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے.
بہت سارے گناہوں کے سامنے یہ اپنے آپ کو لے آتا ہے, نہیں رکتا, کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. کر وہی گناہ رہا ہے, لیکن گناہوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے ایسا شخص. تو جو لوگ اپنی نافرمانیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, نان مسلمز کے کلچرز کو فالو کرتے ہیں, نان مسلم سے متاثر ہوتے ہیں, صحابہ کو, محمد کو, اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے گزرے جنہوں نے دین کی رسپانسبلٹیز کو پورا کیا, اپنی جانیں دیں, ان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا, لیکن ناچنے گانے والوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے, آئیڈیلز بنایا جاتا ہے, بے حیائی کو پروموٹ کرنے والوں کو, لبرلزم کو پروموٹ کرنے والے کو, معاشرے کو تباہ کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیا جاتا ہے. ہوتے مسلمان ہیں, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ ان کا ایمان ہی ضبط کر لیتا ہے, ان کو نان مسلم جیسا بنا دیتا ہے. تو ایسے انسان سے ہدایت اللہ چھین لیتا ہے. پھر یہ ٹیمپریری ہدایت ہوتی ہے, یعنی جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے, جب اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب آتا ہے, تو اللہ رب العزت ان کو انہی لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرماننٹ ایمان والے ہوتے ہیں, جب ان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دے دی بغیر مانگے, یہ کلمہ جس کو سمجھانے کے لیے 2 سال لگ جاتے ہیں, یہ کلمہ جس کی طرف بلانا اتنا مشکل ہے, اور یہ کلمہ, یہ اسلام اگر کسی کو سمجھ بھی آ جائے, اگر کوئی یہ یقین بھی کر لے اپنی 20-25 سال یا 30 سال کی عمر کے بعد کہ ہاں یار میرا تو ایک اللہ ہے, اور اس دنیا میں ایک ہی اسلام ہے جس کو فالو کرنا ہے, باقی سارے دین تو ختم ہو گئے, یہ لاسٹ دین ہے اسلام, اور قیامت تک یہی چلے گا. تو اگر کسی کو یہ ریئلائز بھی ہو جاتا ہے نا, تو سم ٹائمز فیملی کی وجہ سے, فرینڈس کی وجہ سے, جابس کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو پاتا. خواہش ہوتی ہے اندر سے کہ مسلمان ہو جائے, لیکن وہ ہو نہیں پاتا, ہوتا نہیں ہے. کتنا مشکل ہے یہ کلمہ, آپ لوگوں نے اسے آسان سمجھا ہوا ہے. وہ ایک اللہ کمی پیشی معاف کرے, میں آپ کو ہدایت کی تھوڑی سی نا, ہمیں نا جب کوئی چیز راستے سے ملتی ہے نا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. جو چیزیں ہم ہاتھوں سے کماتے ہیں, جس چیز کے لیے پیسے جیب سے نکلتے ہیں نا, قدر اس چیز کی ہوتی ہے. وہ ایک کتابوں میں آتا ہے, اللہ کمی پیشی معاف کرے. ڈر بھی رہا ہوں اس چیز کو سناتے ہوئے, لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے. تو چلے آپس میں باتیں ہیں ہم جیسے کہ کرتے ہیں, کوئی اتھینٹک چیز. تو ایک سبق حاصل کرنے کے لیے نا یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ نا ایک صحابی تھے جو کہ اسلام لانے کے پہلے کے حالات بتا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, جب میں اسلام نہیں لایا تھا, جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا, تو میرے اندر ایک اچھی کوالٹی تھی, میرے اندر ایک اچھی کوالٹی تھی, ایک اچھی صفت تھی. میں دیکھتا تھا کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اب غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے, اس چیز کو. کہتے یا رسول اللہ, میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کی جب بیٹیاں ہوتی تھی تو ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. جب میں یہ ساری چیزیں دیکھتا تھا تو مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی, میرا دل نرم ہو جاتا تھا ان کی چیخیں دیکھ کر اور یہ ساری چیزیں. لیکن ابھی تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا, اسلام نہیں لایا تھا. میں کیا کرتا کہ میں عرب کی گلیوں میں گھومتا, جہاں بھی بیٹی پیدا ہوتی تو میں کچھ پیسے دے کر, کچھ مال دے کر ان بیٹیوں کو مرنے سے بچا لیتا, ان کو مرنے نہ دیتا, ان کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیتا. اور کرتے 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 میں نے کوئی 100 یا اس طرح کو کوئی فگر ہے, اتنی لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اترنے سے بچایا. میں نے ان کو مطلب کہ ان پر اچھا خرچ کیا, ان کی شادیاں کروائی. اتنی بڑی نیکی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے. ظاہری سی بات ہے, اسلام میں تو ایک انسان کی جان بچا لینا پوری انسانیت کی جان بچا لینا ہے نا. آپ اگر ابھی کسی کی جان بچا لیتے ہو, کوئی خودکشی کرنے کے پلانز کر رہا ہے غربت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے, اور آپ جاتے ہو اس کا ہاتھ پکڑتے ہو, آپ جاتے ہو اور اسے کہتے ہو کہ یار تم پیسوں کی وجہ سے اس دنیا سے جانا چاہتے ہو, یہ لو پیسے میرے بھائی, اپنی زندگی جیو. اگر کوئی سٹریس کی وجہ سے پاگل ہو رہا ہے تو آپ کو تو اللہ نے ریلیف دیا ہوا ہے سٹریس سے,
آپ اپنے قیمتی کاموں کو چھوڑ کر اگر اس کے پاس جاتے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ میری بہن میرے بھائی کیا ہو گیا ہے، دنیا تمہیں پتہ نہیں ہے آزمائش ہے، اس طرح کی باتوں سے موٹیویٹ کرتے ہو، اسے خوش کرتے ہو اور اس کا وہ مائنڈ چینج کر لیتے ہو، تو آپ ایسا کر رہے ہو جیسے 8 ارب لوگوں کو حرام موت مرنے سے بچا رہے ہو. ٹھیک ہے. اور دیکھو ایک تو ہوتی ہے یہ موت، اور ایک قسم کا وہ موت بھی ہوتی ہے جو انسان اپنے حالات کی وجہ سے مر جاتا ہے، غربت کی وجہ سے مر جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کسی ایک انسان کی بھی جان بچاؤ گے تو پوری انسانیت کی جان بچاؤ گے. ٹھیک ہے. اسلام نے تو اتنا بڑا ریوارڈ دیا ہے کسی کی جان بچانے پر. تو اس نے کہا کہ میں نے تو اتنی زیادہ لڑکیوں کی جانیں بچائی ہیں، لیکن تب میں اسلام نہیں لایا تھا، میں مسلمان نہیں ہوا تھا. تو کیا اللہ رب العزت مجھے اس چیز کا بدلہ دیں گے جو نیکیاں میں نے اسلام لانے سے پہلے کی؟ تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بندے، یہ جو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے نا، یہ اللہ نے جو تمہیں کلمے کی دولت دی ہے نا، یہ اسی نیکی کے عوض دی ہے. کین یو امیجن؟ یعنی اس کو اسلام کب ملا؟ جب اس نے اتنی لڑکیوں کو زندہ رکھا، ان کو کھلایا پلایا، مال خرچ کیا، نیک نیتی دکھائی، تو اللہ نے اسے اسلام دے دیا. اور ہمیں کب اسلام دیا گیا؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان پیدا ہو گئے. پھر ہم جب آہستہ آہستہ بڑھتے گئے تو یہ بھولتے گئے کہ یار اس دنیا میں سب سے بڑا ٹائٹل اللہ کی نظروں میں مسلمان ہونا ہے. مسلمان کی، آج میں ایک بہن سے بات کر رہا تھا، اسی کو میں یہ بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو آسان کرے. وہ مسلمانوں کی اہمیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ہدایت کی نا. کہتے ہیں کہ اگر اس پوری دنیا میں نا جتنے بھی لوگ ہیں 8 ارب لوگ، اگر یہ 8 ارب لوگ اللہ کے نافرمان بن جائے، یعنی یہ 8 ارب لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا کرنا اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آئے، کوئی شرک کرے، کوئی کفر کرے، کوئی مشرک بن جائے، کوئی دہریہ بن جائے، کوئی زنا کرے، کوئی چوریاں کرے، کوئی بے حیائیاں کرے، یعنی ساری کی ساری دنیا گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے، ساری کی ساری دنیا اللہ سے غافل ہو جائے، ساری کی ساری دنیا اللہ کو بھول جائے، لیکن اس 8 ارب لوگوں میں ایک ایسا انسان ہو جو کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، اور سامنے والا بندہ اس سے یہ پوچھ رہا ہو کہ یار یہ تم کیا پڑھ رہے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اور آگے سے یہ کہے کہ یار مجھے تو نہیں پتا، بس میرے بڑے پڑھا کرتے تھے تو میں بھی پڑھ رہا ہوں. اس کی وجہ سے اللہ قیامت نہیں لائیں گے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت 8 ارب لوگوں کو کھلائیں گے پلائیں گے. ہاں جب یہ مر جائے گا، جب پوری دنیا مشرک ہو جائے گی اور ذلیل کر دے گی خود کو، تو اللہ تعالیٰ زمین کو الٹ دیں گے، آسمان کو پھاڑ دیں گے، لپیٹ دیں گے، پہاڑوں کو اڑا دیں گے، سمندروں کو آگ لگا دیں گے، اور بس زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی، اور سب کو حکم دیا جائے گا کہ مر جاؤ، اور زمین ہچکولے کھائے گی، پھر سٹیبل ہو جائے گی، تانبے کی بن جائے گی، قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور اللہ کی طرف بھاگیں گے. کین یو امیجن؟ یہ ایک مسلمان کی ویلیو ہے، تمہاری ویلیو ہے. یعنی تم امیجن کر لو، چلو تھوڑا سا قریب کرتے ہیں، کہ اگر یہ ساری دنیا مشرک ہو گئی ہے، یہ ساری دنیا اللہ کی نافرمان ہو گئی ہے، لیکن تم اللہ والے ہو، تو تمہاری وجہ سے اللہ قیامت نہیں لائیں گے. اتنی زیادہ ویلیو ہے تمہاری اللہ کی نظروں میں. اور تم نے اپنے اللہ کو کیا ویلیوز دی ہیں وہ تمہیں پتہ ہے، اور میں نے اپنے اللہ کو کیا ویلیوز دی ہیں وہ مجھے پتہ ہے. سوچیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے، سوچیں گے نا تو آنکھ نہیں اٹھا پائیں گے، سوچیں گے نا تو دل لرز جائیں گے، سوچیں گے تو رونا آ جائے گا ہمارے دلوں کو، پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے کہ اللہ تو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم تیرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اللہ تو ہمارے لیے کیا کیا کر رہا ہے اور ہم آگے سے کیا کیا کر رہے ہیں. آپ ہیں کہ احسان پہ احسان، نعمت پہ نعمت، دولت پہ دولت دیے جا رہے ہیں، اور میں ہوں کہ گناہ پہ گناہ، غفلت پہ غفلت، بے حیائی پہ بے حیائی کیے جا رہا ہوں. آپ ہیں کہ میری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ویسا ہی کرتے ہیں جیسے کہ میں چاہتا ہوں، اور میں ہوں کہ میں وہی کرتا ہوں جیسے کہ تو نہیں چاہتا. تو آپ اگر ان باتوں کو تھوڑا سا دل سے سوچیں گے نا، اللہ کی قسم آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. اس وجہ سے نہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ کوئی برا کر دیا،
اس وجہ سے کہ تم نے کسی کے احسانوں کو فراموش کیا، اس وجہ سے کہ تم نے کسی کی محبت کو لفٹ نہیں دی، اسپیشلی اس دنیا کے مالک کی محبت، جس کے لیے محبتوں کی کمی نہیں ہے، پوری دنیا اس کی غلام ہے، چرند پرند درخت پہاڑ پتھر سارے کے سارے اللہ سے ڈرتے ہیں، تم نہیں ڈرتے نہ ڈرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس اللہ نے تمہیں اتنی ویلیوز دی، اس اللہ نے تمہیں دنیا کا بادشاہ بنایا، اس اللہ نے تمہیں اشرف المخلوق کا ٹائٹل دیا، اس اللہ نے تمہیں عزتیں دی، دولتیں دی، سب کچھ دیا، عقل دیا، شعور، فہم، علم، بول چال، رنگ ڈھنگ، سب کچھ دینے کے بعد بھی تم اللہ رب العزت کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکے، میں اللہ رب العزت کے حکموں کو فالو نہ کر سکا، ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اگر ابھی ہم زندہ نہ ہوئے، ابھی ہم مر چکے ہیں، ہماری بس یہ لاشیں ہیں جو گھوم رہی ہیں، جو سفر کر رہی ہیں، جو کبھی ایک کے گھر جا کے کھانا کھاتی ہے، پیٹ بھرتی ہے، تو پھر وہاں سے دوسرے گھروں میں جاتی ہے، پیٹ بھرتی ہے، بس ہاں ہاں ہی میں زندگی گزر رہی ہے، یہ لاشیں ہیں۔ مومن زندہ گھومتا ہے، مومن زندہ ہوتا ہے، زندہ دل ہوتا ہے، اسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اسے اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے کہ میں اچھے اعمال کر رہا ہوں یا برے اعمال کر رہا ہوں۔ جب اسے پتہ چلتا ہے نا کہ میری زندگی میں برے اعمال آ چکے ہیں تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پہاڑ اس کے سینے پر رکھ دیا ہو، اور جب اسے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں نیکیاں کرنے کے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مومن کی خوشی اور غمی انہی دو چیزوں پہ میٹر کرتی ہے، اللہ کی ناراضگی مومن کو پریشان کر دیتی ہے، اور اللہ کا راضی ہونا، اللہ کی خوشی مومن کو خوش کر دیتی ہے۔ ہم کس چیزوں کو لے کر خوش ہوتے ہیں؟ جب ہمارے اکاؤنٹ کو ایک بلو ٹک لگ جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جنت مل گئی ہو، ایسے لگتا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پی لیا ہو۔ ہمارے گھروں میں تو جب دو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم بخش دیا اللہ نے ہمیں۔ ہماری تو جب پسند کی شادی ہوتی ہے تب جا کے ہم خوش ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ نے کوئی جنت کی حور پکڑا دی ہو ہمیں۔ ہماری خوشیوں کا یہ حال ہے۔ مومن کب خوش ہوتا ہے؟ جب وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس اعمال کو کرنے کے بعد اس کا دل اسے گواہی دیتا ہے کہ یہ عمل تو نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ تیرا یہ عمل قبول کرے گا۔ مومن خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک تو ایسا عمل کیا جس سے میرا رب خوش ہو گیا۔ اور مومن پریشان کب ہوتا ہے؟ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، سیڈ ہو جاتا ہے، کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا، اس کا سونے کا دل نہیں کرتا، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یار مجھ سے کیوں ہوا یہ گناہ؟ اور پھر اسے سکون اور ریلیف کب ملتا ہے؟ جب تک یہ توبہ نہ کر لے، جب تک یہ اللہ کے سامنے گر گڑا نہ لے، اور یہ دل ہی دل میں پریشانی کے عالم میں بھی اللہ رب العزت سے توفیق مانگتا رہتا ہے کہ اللہ پلیز نا بس کر دینا، پلیز یا اللہ اپنے پاس بلا لینا، توبہ کرنی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اب آنکھیں نہیں ملا پا رہا، بچنے کی کوشش کی تھی، کمزور پڑ گیا، اب سجدہ کرنا ہے، پھر معافی مانگنی ہے، پلیز اللہ موقع دے۔ ایسی سچویشن اس کے دل میں چل رہی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی وقت اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، رات کو، دن کو، گناہ کرنے کے فوراً بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، اور اللہ کی اس ملاقات کے بعد اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، پھر سے یہ کھڑا ہو جاتا ہے، گرا نہیں رہتا، مایوس نہیں ہوتا۔ تو مومن اس کی یہ سچویشنز ہوتی ہیں، اور مومن کی اللہ کی نظروں میں بہت بڑی ویلیو ہے۔ ہم کب پریشان ہوتے ہیں؟ بتائیں نا، آپ کی پریشانیوں کا اپنا ایک عالم ہے، میری پریشانیوں کا اپنا ایک عالم ہے، اپنی ایک سچویشن ہے۔ میں جن چیزوں سے محبت کروں گا ان چیزوں میں تھوڑی سی بھی ڈسٹربنس آئے گی میں پریشان ہو جاؤں گا۔ جن چیزوں کی اہمیت میری نظر میں ہے وہ چیز اگر مجھ سے کھو جائے گی، گم ہو جائے گی، تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ جن لوگوں کو میں نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، جن لوگوں سے میں محبتوں کے دعوے کرتا ہوں، یا جو لوگ مجھ سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، حالانکہ فیک ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں، یہ تیرے منہ پہ تیرے ہوتے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ، ایسے لوگ جب ہمیں کوئی باتیں سنا جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب بے رخیاں شو کرتے ہیں، جب سیلفش طریقے سے ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کی تو یہ سچویشن ہے۔ 1,00,000-2,00,000 کا نقصان ہوتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ او ہو بہت بڑی قیامت آ گئی۔
ایسا لگتا ہے جیسے کہ بس جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہمارے لیے. جب کوئی بہت بڑی دولت ہاتھ سے جاتی ہے, ہاتھ میں آ کر اسپیشلی جب ہاتھ سے جاتی ہے, تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے جنت کے دروازے سے موڑ دیا ہو اور جہنم میں انٹر کر دیا ہو. اتنا پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ تو ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے, ان ساری باتوں سے میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی میں ہماری کمزوری کیا ہے. ہماری کمزوری یہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت والے نہیں ہیں. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ہدایت کی رکھوالی نہیں کر پا رہے. ہم ہدایت کو وہ پروٹوکول نہیں دے پا رہے جو دینے کا حق تھا. ہم ہدایت کو سنبھال نہیں پا رہے. ہدایت تو ہم سب کو مل گئی ہے, فری میں ملی ہے قسم سے. کوئی محنت نہیں کی ہدایت کے لیے. کلمہ کس نے پڑھایا تمہیں؟ محنت کی ہے؟ ہاں پڑھ لیا کلمہ. چھوڑو اب اس کلمے کو. نہیں چھوڑو گے. کیوں؟ سب سے بڑی دولت سمجھتے ہو تو قدر کیوں نہیں کرتے؟ سنبھالتے کیوں نہیں ہو؟ 2 کروڑ جب تمہارے پاس آتا ہے تو اس کے لیے تو ایک لاکر بھی لے آتے ہو, پاسورڈ بھی لگا دیتے ہو, بینک میں جمع کروا دیتے ہو تاکہ سیف رہے. اب 2 کروڑ کی اہمیت ہے تو سٹرگلز کی, ایکشنز کیے اور اس کو سیف کیا. لیکن زبان سے جس چیز کو اپنے لیے بہت بڑی دولت سمجھ رہے ہو, یعنی ایمان, ہدایت, اللہ کا تعلق, اس کی تو کوئی کیئر نہیں ہے. اسے تو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے شیطانوں کے لیے کہ آؤ بھائی گمراہ کرو, آؤ بھائی ہدایت کی دولت کو آہستہ آہستہ کر کے چراؤ میرے دل سے, یہاں تک کہ ساری ختم ہو جائے اور پھر میں تم لوگوں کا غلام بن جاؤں, پھر میں تم لوگوں کو مان لوں گا. کیونکہ جب تک میرے سینے میں ہدایت ہوگی نا, جب تک میرے سینے میں ہدایت کی کوانٹٹی ہوگی, کوالٹیز ہوں گی, تب تک تو میں شیطان کو نہیں ماننے والا, تب تک تو میں شیطان سے لڑوں گا. ہاں جب شیطان آہستہ آہستہ کر کے ہدایت, میرے ایمان میری سینے سے چوری کرتا رہے گا, کبھی بدنظری کروا کے, کبھی گناہ کروا کے, کبھی نافرمانی کروا کے, کبھی غیبت کروا کے, کبھی چغلی کروا کے, وغیرہ گناہ کروا کے ہمارا ایمان ہم سے چوری کرتا جائے گا. جب دل ایمان سے خالی ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ میں تمہاری فوج کا بندہ ہوں, شیطان کو کہیں گے, اور پھر ہماری شیطان کی عبادتیں شروع ہو جائیں گی. ایمان کے بغیر پھر دوسرا آپشن شیطان ہی ہوتا ہے. تو ہم اپنے ایمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دعوے تو ہم کرتے ہیں, وہ آسمانوں کو چلے جاتے ہیں ہمارے دعوے. عقل مند تو اتنے ہیں کہ اگر بک لکھنے بیٹھے نا تو یقین کریں ایسی ایسی بکیں چھاپے کہ پوری دنیا اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن 1% شعور کا حصہ بھی ایمان کی حفاظت کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا. 1% بھی اللہ کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا, ویسے جیسے کہ سوچنے کا حق ہے. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں جس طرح پریشانیوں میں ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا, اسی طرح اگر ہم 24 گھنٹے اللہ سے کنیکٹ ہو جائے, مسئلہ ہی حل ہو جائے. جو فیلنگز ہماری بنتی ہے ٹوٹ کر, بکھر کر, جب ہم الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں, جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جب کوئی مدد کو نہیں آتا, اور آخر میں جا کر ہم مجبور ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے, اور اللہ کے سامنے روتے بھی ہیں, گڑ گڑاتے بھی ہیں, مانگتے بھی ہیں, منہ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو پلیز پلیز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہی سچویشنز اگر ہم نے تھوڑی سی بڑھا دی, اپنے ہر کام میں اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی ہی سچویشنز کے ساتھ خود کو جوڑ لیا, موجیں ہو جائیں گی, مزے آ جائیں گے قسم سے زندگی کے. ایسے تمہارے دلوں سے اللہ غم نکالے گا نا کہ تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا. تم غم کو ڈھونڈو گے کہ کہاں چلے گئے بھائی. ایسی تمہاری حالت بدلے گا نا اللہ تعالیٰ, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ہاں یہ نہیں کہ تم جب اللہ والے ہو جاؤ گے, جب تم اللہ پہ اپنا یقین سٹرونگ کر لو گے تو تمہیں آزمائشیں نہیں آئیں گی, تمہیں بیماریاں نہیں چھوئیں گی, تمہیں پریشانیاں نہیں آئیں گی. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ آئے ہیں, لیکن اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوں گے تو بیماری کوئی بیماری ہی نہیں ہے, پریشانی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے, مشکل کوئی مشکل ہی نہیں ہے. پھر تم بیمار ہوگے لیکن بیماری میں ہی تمہیں سکون آئے گا. پھر تم پریشان ہوگے, یہ نہیں کہ نہیں ہوگے, لیکن اس پریشانی کی سچویشنز میں اللہ کا تعلق آہستہ آہستہ سٹرونگ ہوتا جائے گا, اور تم یہ کہو گے کہ بس یہی چاہیے.
اور پھر مس کرو گے اپنی پرابلمس کو جب وہ حل ہو جائے. کیونکہ جب انسان لگژری لائف کی طرف جاتا ہے, کمفرٹ زون کی طرف جاتا ہے, تو اس کے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ کا تعلق, اللہ ہوتا ہے اس کی لائف میں, لیکن اللہ کو بلانا, پکارنا, اس سے بات کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے. اب جب ٹھیک ہوتا ہے نا انسان, تو پھر گھومتا ہے, پھرتا ہے, کبھی ایک گھر جاتا ہے, کبھی دوسرے گھر جاتا ہے, کبھی بزنس کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کبھی ڈیٹ مارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے, کبھی کون سا کھانا کھاتا ہے. لیکن جب یہی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا, تو آ کے ایک بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے اور صحیح ریسٹ کرتا ہے, جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اسی طرح پرابلمز کا بھی حال ہے. جب انسان پرابلم میں ہوتا ہے نا, تو ہر چیز سے دل ٹوٹ جاتا ہے, بیزار ہو جاتا ہے, اور یاد کس کی آتی ہے؟ اللہ کی. تو ایکٹیویٹیز تو انسان کو تھکا دیتی ہیں. ایکچولی میں تنہائی کا وقت اس طرح ہم نے سپینڈ کرنا تھا اپنے رب کے ساتھ, لیکن نہ کر سکے. تو اینی ہاؤ الحمدللہ ہدایت ہم سب کو ملی ہے. اس پہ ہم دل سے ہی اللہ سے کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے. ہدایت سے جڑے جتنے بھی عقیدے ہیں اللہ آپ نے وہ ہمارے بغیر محنت کے ہمارے دلوں میں سٹرونگ کر دیے. اب ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا الحمدللہ. سارے نان مسلمز ہمیں فورس کریں کہ اللہ کو چھوڑ دو, ہمارے بتوں کی پوجا کرو, خدا کی قسم گردنیں کٹوا دیں گے لیکن پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ ہے ایمان, یہ ہے ہدایت, یہ ہے اللہ کا یقین, جو اس وقت جاگے گا جب تم پر ایسی کوئی سچویشن آئے گی. لیکن یہ تو تمہیں دیا گیا تھا تاکہ تم اپنی زندگی کو باقی ڈیز میں بھی اچھا رکھ سکو. اپنے 2-4 اعمال جو اللہ رب العزت نے ہم سب پر فرض کیے ہیں وہ ہم کر سکیں. تو ہدایت ہم سب کو ملی ہے, بس ہدایت کی قدر نہیں ہو رہی. تو اگر ہم دعا کریں نا, تو دعاؤں میں یہ کہا کریں کہ اے اللہ, جو ہدایت آپ نے ہمیں دے دی نا, اس ہدایت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ, جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے نا, جس کے لیے آپ نے مجھے آنکھیں دی, کان دیے, شعور دیا, دل دیا, جسم دیا, ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں, اے اللہ مجھے نا اس مقصد پر جینا سکھا دے. تو یہ اللہ سے مانگ مانگ کر اور دل کے ارادوں کے ساتھ, نیتوں کے ساتھ, کچھ سٹرگلز کے ساتھ انشاءاللہ آپ اپنی لائف کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا یہ ہدایت دے کر, بہت بڑا احسان کیا, یقین کریں. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں ڈیلی بیسس کی طرح. لیٹ سپوز میں آپ کو یہاں سے آفر کرتا ہوں اور دل سے آفر کرتا ہوں, مطلب آپ لوگوں کا مجھ پہ یقین ہے, آپ لوگوں کو پتا ہو کہ علی بھائی جھوٹ نہیں بولتے وغیرہ وغیرہ, جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے نا امیجن کر لیں. اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ میرے جھوٹ کو بھی سچ مان لیں, لائک اندھا یقین کر رہے ہیں آپ مجھ پر. تو ہوا یوں کہ میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں, آپ میری عزت بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ. میں آپ کو یہ آفر دوں, لیٹ سپوز کہ پوری دنیا کی بادشاہت آپ لے لو. یار جو تمہیں چاہیے نا لے لو, دولتیں, پاؤنڈز, یورو, ڈالرز لے لو. جس بلڈنگ کا مالک بننا ہے بن جاؤ, جس لڑکی پہ ہاتھ رکھنا ہے رکھو, اسی سے شادی ہو تمہاری. جس ملک پر تم ہاتھ رکھو وہ ملک تمہارے قبضے میں آ جائے. اتنی بڑی بادشاہت تمہیں دینے کو کوئی تیار ہو جائے, اور بدلے میں تم سے یہ کہے کہ یہ جو تم نے 4-5 ورڈز پڑھے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا انکار کر دو, تب جا کے تمہیں یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو نیست و نابود کر دیں گے. بھلے آپ میری عزت کریں, آپ ڈنڈا اٹھائیں گے میرے سر پہ ماریں گے, علی بھائی یہ کیسی بات کر دیا آپ نے. ارے بھائی میں آپ کو دے رہا ہوں نا ساری چیزیں. نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ ہوتا ہے ایمان, یہ ہوتی ہے ہدایت. تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں سب سے پریشیس چیز, جس کے بعد کوئی چیز پریشیس ہے ہی نہیں, سب سے پریشیس چیز ہدایت ہے, اور وہ آپ سب کو ملی ہے. دنیا کے جتنے بھی اربوں میں مسلمز ہیں, ان سب کو ہدایت ملی ہے. اگر یہ ناچ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہدایت سے محروم ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ ہدایت کی قدر نہیں کر رہے. اب باپ گاڑی دیتا ہے کسی کو, بیٹے کو گاڑی دیتا ہے کہ بیٹا یہ گاڑی تمہارے لیے, بیٹا خوش ہو جاتا ہے.
باپ اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ گھر کے کام کرے گا, یونیورسٹی جائے گا, اس کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی, کل کو اگر آس پاس پڑوس میں کسی کی ضرورت ہوئی تو چلو یہ اس کی مدد کرے گا, اچھے کاموں کے لیے یوز کرے گا اور شکر گزاری کرے گا. لیکن بیٹا کیا کرتا ہے؟ ڈرفٹنگ کرتا ہے. بیٹا کیا کرتا ہے؟ اسے موڈیفائی کر کے لڑکیوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. بیٹا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ڈگی میں شراب کی بوتلیں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. بیٹا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ گاڑیوں کی شوبازیاں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر کر کے فیک سٹف دکھا دکھا کے باپ کی دولت سے کنواری لڑکیوں کے ذہنوں کو مفلوج کر رہا ہوتا ہے. تو اب باپ کو اگر یہ پتہ چلے تو بیٹے کو سیدھا نہ کر دے. ہاں, تو یہ چیز ہوتی ہے. اینی ہاؤ, یہ تو ویسے ایک مثال تھی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت تو دے دی, ہم سب کو مسلمان تو بنا دیا, لیکن پھر منع کیا کہ یرا ناچنا نہیں ہے, یرا گانا نہیں ہے, آپ لوگوں نے زنا نہیں کرنا, آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ لوگوں نے نماز نہیں چھوڑنی, آپ لوگوں نے بے حیائی کے قریب نہیں جانا, آپ لوگوں نے غیروں کا ساتھ, مطلب کہ جو اللہ کے غیر ہیں ان کا ساتھ نہیں دینا, ان پر یقین نہیں کرنا, آپ لوگوں نے اسلام کی مدد کرنی ہے, اسلام کو پھیلانا ہے, بے حیائیوں کو نہیں پھیلانا. اس طرح کے بہت سارے احکامات بھی ساتھ اتارے ہیں کہ دیکھو اپنے خزانوں کی سب سے قیمتی چیز تمہیں دے رہا ہوں, بس اب اس کی ایسے کیئر کرنا, اور غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت کو لے کر, ہدایت کی گاڑی میں سوار ہو کر تمام وہ کام کر رہے ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے. یعنی ہدایت ملی ہوئی ہے, ہدایت کی قدر نہیں ہے. ہاں, ہدایت کی قدر کب ہوگی؟ جب اللہ یہ ہدایت ہم سے مرنے سے پہلے چھین لیں گے. جب ہم دیکھیں گے نا, یہ جو نان مسلم, یہ جو مسلمان جب نان مسلم ہو جاتے ہیں, جب یہ ہندوؤں کے رسموں کی طرف چلے جاتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ایسا شخص جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا, ایک ایسا شخص جس کے زبان پہ اللہ کا نام تھا, جب اللہ نے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ایمان کی دولت ضبط کر لی, لے لی, کیونکہ اس کی قدر نہیں کر رہا تھا. اب جب اسے نان مسلمز کے حوالے کر دیا, اللہ کے دشمنوں کے حوالے کر دیا, تو دیکھو اللہ کے دشمن ان کو کیسے پھر ٹریٹ کرتے ہیں. اپنے پتھروں کے سامنے انہیں جھکاتے ہیں, پتھروں کے سامنے اسے لٹواتے ہیں, گندے پانی میں اس کو ڈبوکیاں دیتے ہیں کہ اس سے تمہارے گناہ پتہ نہیں پاپ یا باپ دھل جائیں گے. اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں اس اور اپنی عقل اور شعور سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. تو مجھے بتاؤ, ایسے لوگ تمہیں بے سہارا نہیں نظر آتے؟ تمہیں بے سہارا کون نظر آتا ہے؟ جس کی ماں نہ ہو, باپ نہ ہو, بھائی نہ ہو, بہن نہ ہو, جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو, ایسے لوگوں پہ تمہیں ترس آتا ہے. اللہ کے بندو, جن لوگوں کی زندگیوں میں اسلام نہیں ہے, ترس ایسے لوگوں پر کیا کرو. جو لوگ اللہ کی موجودگی میں پتھروں کی عبادت کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کے ہوتے ہوئے پتھروں سے دعائیں مانگتے ہیں, جو ہل نہیں سکتے, ایسے لوگوں پہ افسوس کیا کرو. ایسے لوگوں کے لیے ہمدردی کے جذبے اپنے اندر پیدا کرو, اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرو. عقلیں مر چکی ہیں ہماری قسم سے, نہیں سمجھ آ رہا کہ زندگی کیسے گزارے, کنفیوز ہو چکے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دوستیاں کر رہے ہیں, بس اور موت کا انتظار کر رہے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ میرے جنازے کی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ وائرل کریں گے کہ نہیں کریں گے. ایسی سوچے بس سوچ کے مر جاتے ہیں اس دنیا سے. استغفر اللہ. بے سہارا لوگ یہ لوگ ہیں جو بیچارے ایمان کی حالتوں میں ناچ رہے ہیں, جو بیچارے اللہ کو قبول کر کے, اللہ کو یہ کہہ کر کے اللہ ہم آپ کے ہیں, اس کے باوجود اللہ کے اگینسٹ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. افسوس تو ایسے لوگوں پہ ہونا چاہیے تھا ہمیں. یار کسی کا گھر گرتا ہے, گرنے دو, آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, آتی ہے تو آنی تھی, تم نہیں بدل سکتے. یار اگر کسی کو 2-4 دن کے لیے بھوک برداشت کرنی پڑ رہی ہے نا, تو مدد کر سکتے ہو, مدد کرو, لیکن درد بھی دل میں ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ تڑپا ان لوگوں کے لیے کرو جو لوگ اللہ سے یہ کمٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے, اور اس کے باوجود طاغوت اور شیطانی طاقتوں کے حوالے کر دیتے ہیں خود کو. ان کے لیے بھی دل میں درد رکھا کرو, ان کے لیے بھی سوچا کرو. اور ان کے لیے تبھی تم سوچو گے, تبھی میں سوچوں گا جب میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا. جب میں اللہ کا سپاہی بنوں گا تو ایسے
تو میرے باقی تمام مسلمانوں کے کندھوں کے اوپر جو شیطان بیٹھ کر انہیں گمراہ کرتے ہیں نا، اور وہ انہی کی سنتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی نہیں سنتے، تو ایسے شیطانوں سے ہم ان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یار ہم اپنی سکلز کو پالش کریں، ہمارے اندر کی جو قیمتی چیزیں ہیں اس کو پہچانیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہوا آپ کو، کوئی نہ کوئی پاور تو آپ کے پاس ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کے پاس ہے جو اسلام پر لگ سکتی ہے۔ مال ہو سکتا ہے تم مالدار ہو، تمہارا مال اسلام کے کام آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم اچھا بولتے ہو، تمہارا اچھا بولنا اسلام کے لیے کام آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم اچھے رائٹر ہو، تمہارا اچھا لکھنا اسلام کے لیے کام آ سکتا ہے۔ تمہارے جسم کے اندر طاقت ہے، تمہاری جسمانی طاقت استعمال ہو سکتی ہے اسلام کے لیے۔ کچھ تو سوچو اپنے اندر، کب تک دوسروں کو دیکھو گے؟ کب تک لوگوں کے اچھل کود دیکھو گے؟ اور یہ اچھل کود کو جو تم لوگوں نے ڈانس کا ورڈ دے دیا، کیا ہے یہ ڈانس؟ کیا ہوتا ہے ڈانس؟ اور اللہ کی دی ہوئی آواز کو تھوڑا سا سر لگا کے یہ جو لوگ گانے گاتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ کون سا کمال کرتے ہیں یہ لوگ؟ ہاں نہیں، کون سا تیر مارتے ہیں؟ ان کے گانے سے کیا غریبوں کے چولہے جلتے ہیں؟ ان کے جسموں سے کپڑے اتارنے کی وجہ سے کیا ملک ترقی کرتا ہے؟ ان کے ناچنے سے کیا زمین فصلیں اگاتی ہے؟ کیا کرتے کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے ان کا معاشرے کو؟ اچھا چلو وہ تو کرتے ہیں، تم کیوں دیکھتے ہو؟ تم دیکھتے کیوں ہو؟ ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو اپنا؟ تمہاری کوئی جاب لگی ہوئی ہے، کوئی بزنس چل رہا ہے تمہارا ان لوگوں کو دیکھنے کا؟ اپنے آپ کو تو بدلو۔ ٹائم ہی ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ قسم سے ایمان کی اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہوئی ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کسی کو۔ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، بے حیائی پہ بے حیائی، اللہ سے دوری پہ دوری، اللہ کو اگنور کرنے پہ اگنور کرنا۔ یار کیا رہے ہیں یار؟ خدا کے بندو، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، اقرار کیا ہوا ہے اللہ کا، منافق بن کے مریں گے؟ کب ہوش کریں گے؟ زندگی تو برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، آخر میں میلٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سوکھ جائے گی، نام و نشان ہی باقی نہیں رہے گا۔ یار ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، پلیز منت کرتا ہوں، بس جتنا ٹائم ضائع کرنا تھا کر لیا۔ اٹھاؤ کتابیں، اختیار کرو علم کے راستے، مناؤ اللہ کو، اٹھو، یہ سستیاں چھوڑو یار، وضو کرو، نماز پہ کھڑے ہو، نماز کی جانب آؤ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، مانگو اللہ سے، کہو اللہ سے کہ اللہ ضائع ہو رہا ہوں، اللہ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں، کدھر جاؤں؟ یہ کنفیوژن ہی تمہیں راستے دکھائے گی۔ لیکن نہیں، ہم تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، الحمدللہ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، رات کو جب دل چاہتا ہے سو جاتے ہیں، موبائل 2-2 لاکھ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ پنکھے چل رہے ہیں اوپر، گھر مہیا ہے، ابو کما رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، یونیورسٹی کی فیسیں بھری جا رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے دوستیاں بنانی ہیں، حسین چہروں کے پیچھے اپنے آپ کو دیوانہ کرنا ہے۔ ہاں ہم نے تو یہ کرنا ہے، اور یہ کرتے کرتے مر جانا ہے، بس۔ پھر لوگ ہمیں سلیوٹ کریں گے، ہماری زندگیوں پہ فخر کریں گے، ہم خاندان والوں کا نام روشن کر کے اس دنیا سے جائیں گے، ہے نا؟ یہی ہے نا بھائی، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا ہم نے، اسی لیے تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ کچھ نظر آیا ہوگا شاید، کوئی کامیابی۔ 8 سال تک ایک بندہ لوگوں کے ناچ گانے دیکھ رہا ہے، تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ 8 سال ایک چیز کو اس نے دے دیے تو کچھ سوچ کر دیے ہوں گے نا۔ ہو سکتا ہے 8 سال کسی کی بے حیائی، کسی کے جسم، کسی کے ناچ گانے کو دیکھ کر یہ ملینئر بن گیا ہو، اس نے دنیا میں بڑی عزت کما لی ہو سکتا ہے نا۔ اسی لیے اسے دیکھ دیکھ کر اس کے گھر والے بھی سارے موبائل کے شوقین بن گئے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جاؤ نا یار، محلے میں ایک جھاڑو تو دو، جاؤ نا کسی اور کے گھر میں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، ان کا گھر صاف کر کے آؤ نا،
آپ کہیں گے کیوں، میری تو یہ رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے، مجھے ان کا گھر صاف کر کے کیا ملے گا؟ او بھائی، تجھے ان کا گھر صاف کر کے جیسے کچھ نہیں مل رہا، اسی طرح جب تو کسی اور کا ناچ گانا دیکھتا ہے تو کسی اور کے ناچنے گانے دیکھنے سے تمہیں واقعی میں کچھ نہیں ملتا. وہاں تو ٹائم دیتا ہے، وہاں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، وہاں تو یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں نے اس کی ویڈیو دیکھ لی تو مجھے کیا ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. تو پھر ہزاروں ویڈیو کیوں دیکھتے ہو؟ کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ فضول کام کیوں کر رہے ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی کہ مان لو نا تم سے کہ شیطان تم سے وہ کام کروا رہا ہے جس کو تم خود نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی کر رہے ہو. یہ جادو چلا ہوا ہے شیطان کا کہ ہم سے وہ کام ہو رہے ہیں جن کو ہم نہیں کرنا چاہتے. نہیں دیکھنا چاہتے ہم کسی کا ناچنا گانا، یار ہمیں نفرت ہے ناچنے گانے سے، لیکن پھر بھی دیکھ رہے ہیں. او یار نہیں چھوڑنا چاہتے ہم نمازیں، ہمیں نمازوں سے محبت ہے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں پڑھ رہے. او یار ہم کرنا چاہتے ہیں حلال کام لیکن نہیں کما رہے. یار ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو منانا چاہتے ہیں، اللہ ہمارا اللہ ہے، لیکن پھر بھی نہیں منا رہے. یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ وہ دھوکہ ہے جو تمہیں شیطان دے رہا ہے. یہ وہ میٹھی نیند ہے کہ جس نیند کی گولیاں شیطان نے تمہیں دے کر سلا دیا، اب تمہیں سنہرے سنہرے خواب دکھا رہا ہے اور تم خوابوں میں گم ہو گئے ہو. تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی، پتہ نہیں کب ڈرو گے جب ڈر کی وجہ سے تم چھلانگ مارو گے اور تمہاری آنکھیں کھلیں گی تھوڑی سی دنیا میں اور تم ریالٹیز کو دیکھو گے. تو یہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں نا، یہ ایک شیطانی خواب بن جاتے ہیں. پھر حاصل کچھ نہیں ہوتا. حاصل تو انہی چیزوں سے ہوگا جو ہم ریئل لائف میں کریں گے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، لیکن اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے. اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف سے ملی گئی ہدایت کو محفوظ کرنے کی طاقت دے، ہمت دے، توفیق دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ مر رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں کہ اسے ہدایت مل جائے، اور مسلمانوں کو ہدایت ملی ہوئی ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. لوگوں کو جب ہدایت ملتی ہے تو اپنے بڑے بڑے حرام کام چھوڑ دیتے ہیں، اور مسلمان ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود بڑے بڑے حرام کام کر رہا ہے. لوگوں کو جب اللہ سمجھ آتا ہے تو اپنی ساری زندگی کو چینج کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، اور مسلمان ہے کہ سب کچھ سمجھا ہوا ہے، ساری چیزیں اسے پتہ ہے، اس کے باوجود اپنی زندگی شیطان کے حوالے کرتا ہے، اپنی زندگیوں کو شیطان کو خوش کرنے میں استعمال کرتا ہے. لوگ اپنی دولتیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے برے اعمال چھوڑ دیتے ہیں، اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود برے اعمال خوشی خوشی کرتا ہے. الٹا چل رہا ہے. جانا اسے مسجد کی طرف تھا اور راستہ اس نے کلب والا اختیار کیا ہوا ہے. حلیہ اس کا مسجد والا ہے اور جا یہ ناچنے گانے رہا ہے. کچھ ایسا کرائیٹیریا بنا کے مسلمان جی رہا ہے اپنی زندگی. زبان سے اللہ اللہ، دل میں رام رام. لوگوں پہ سلامتیاں بھیج رہا ہے، السلام علیکم. لوگوں سے سلامتیاں کلیم بھی کر رہا ہے، وعلیکم السلام، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں گرا رہا ہے، تنہائیوں کو ناپاک کر کے، انہی کاموں کے قریب جا کر کہ جن کاموں سے کلیئرلی اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا تم نے، وہی کام کرتا ہے. پھر توبہ بھی نہیں کرتا. عجیب مسلمانیت نہیں ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں نہیں آ جاتے جو مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں نہیں آ جاتے جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ مان لیتے ہیں یار یہ غلطی، مانگ لیتے ہیں اللہ سے معافی، آج کے بعد جیسے ہے ویسے بن جاتے ہیں. جس کا دعویٰ کیا ہے اسی کو سچ کر کے دکھا دیتے ہیں. اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری زندگی کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، معبود اللہ ہے، عبادت اسی کی ہے، تو چلو آؤ وہی کرتے ہیں. پھر مان لیتے ہیں اللہ کو اپنا مالک، چل لیتے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات پر، چھوڑ دیتے ہیں ان سارے گناہوں کو، بے حیائیوں کو، بدگمانیوں کو جو اللہ کو نہیں پسند،
جس سے اللہ نے منع کیا ہے. مشکل تو نہیں ہے یار. گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ گناہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کسی کا سہارا نہیں ہوتا, کسی کا ساتھ نہیں ہوتا. گناہ کرتے ہوئے انسان کو اللہ چھوڑ دیتا ہے. نیکیاں کرنا تو آسان ہے, نیکی کرتے وقت تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے, اللہ کے لیے, اپنے اعمال کو بدلنے کے لیے, اللہ کے لیے. بس نا یار, بہت دیر ہو گئی ہے نا یار. ہماری زندگی کی وہ کل جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گی جب تک ہم اپنے آج کو ویلیو نہیں دیں گے. کچھ فیصلے آج میں بیٹھ کے بھی کر لینے چاہیے ہمیں یار. آج ہی مانگ لیتے ہیں اللہ سے معافی, آج ہی چھوڑ دیتے ہیں سارے وہ بے حیائی کے کام جو ہم کرتے ہیں, سالوں سے کر رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. چھوڑ دیتے ہیں, پھر اللہ بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ, تمام جہانوں کے مالک, تمام جہانوں کے خالق, زمین اور آسمانوں کو بنانے والے, اے وہ ذات جو رات کو دن میں تبدیل کرتا اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے. اے وہ ذات جس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑا. اے وہ ذات جو پہاڑوں کے حجم کو جانتا ہے. اے وہ ذات جو پہاڑوں کے اندر کی معدنیات کو جانتا ہے. اے وہ ذات جس نے سمندر کو راستے دیے. اے وہ ذات جو سمندر کی گہرائیوں کی مخلوق کے حالات سے بھی واقف ہے. اے وہ ذات جو دنیا کے تمام 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 مخلوقات کو رزق فراہم کر رہا ہے اور بدلے میں ان سے کچھ نہیں لے رہا. اے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں زمین اور آسمانوں کے خزانے ہیں. اے وہ ذات جو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے. اے وہ ذات جس سے پوری دنیا کی ساری مخلوقات ڈرتی ہے. اے وہ ذات جس سے پوری دنیا کی ساری مخلوقات یاد کرتی ہے. اے وہ ذات جس سے دنیا کی تمام مخلوقات جس کی عبادت کرتی ہے. اے اللہ, تو ایک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. اے اللہ, آپ کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں. اے اللہ, آپ نے ہمیں وہ دے رکھا ہے کہ جس کے ہم قابل بھی نہ تھے, لیکن اے اللہ تیری عطا نے ہمیں اس قابل بنا دیا. اے اللہ, ہم تو یقین کریں کہ ہم تو بہت دور جا چکے ہیں آپ سے, لیکن اللہ تو بار بار ہمیں اپنے قریب کر رہا ہے. اللہ, ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ ہم تجھے خوش کریں, تیرے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, تیری عبادتیں کریں, لیکن اللہ آپ ہمیں توفیق دیتے ہیں. آپ ہمیں پریشانیوں کے ذریعے سے, خوشیوں کے ذریعے سے, کچھ دے کر کچھ لے کر, ڈفرینٹ سچویشن سے اللہ ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں. اے اللہ, تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ, وہ ہدایت جو آپ نے ہمیں بن مانگے عطا کی, جو کہ بہت مشکل سے ملتی ہے, بہت قربانیوں کے بعد سے ملتی ہے, اے اللہ وہ ہدایت جو آپ نے ہمیں فری میں دے دی, اے اللہ اب اس کی قدر کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ, اس مفت میں ملی چیز کی اہمیت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ, ہمارے دل ہدایت کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے. اے اللہ, ہمارے دل تیری اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے. اے اللہ, ہمارے دل تجھ سے متاثر نہیں ہو پا رہے. اے اللہ, ہم دنیا کی محبتوں میں انوالو ہو چکے ہیں اور تیری محبتیں اے اللہ نظر نہیں آ رہی. اے اللہ, لوگوں کی میٹھی میٹھی باتیں ہمارے دلوں کو چینج کر دیتے ہیں, ہمارے دلوں کو اپنا غلام بنا دیتے ہیں, لیکن اللہ نہ تیرے گلوں نے ہم پر اثر کیا, نہ تیرے عذاب کی آیتوں نے ہم پر اثر کیا, نہ تیری جنت کی خوشخبریوں نے ہم پر اثر کیا, نہ تیرے بلانے نے ہم پر اثر کیا, نہ تیرے سمجھانے نے ہم پر اثر کیا. اللہ, کتنے سخت دل ہیں. اللہ, ہم کتنے سخت دل ہو چکے ہیں. اللہ, ہم بہت کرٹیکل کنڈیشن میں چلے گئے, ہم بہت کمزوری میں چلے گئے. یا رب کریم, دعا کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی دلوں کو بدلنے والے ہیں, آپ ہی تو اللہ ان دلوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں. اللہ, تو جسے ہدایت دے دے اسے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا نا. اللہ, جو تیرا ایک دفعہ ہو جائے وہ تو کسی اور کا نہیں ہوتا نا. اللہ, جو تجھ سے محبت کر لے اس کے دل میں تو کسی اور کی محبت نہیں آتی نا. اللہ, ہمارے دلوں کو بھی ایسا ہی کر دے, ہمارے دلوں کو بھی خالص کر دے اپنے لیے, اپنی عبادت کے لیے. اللہ, ہمارے گھر والوں میں جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ, ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, جتنے بھی حلال رشتے آپ نے ہمیں دیے, اللہ حالات کی وجہ سے اور معاشرے کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے یہ لوگ اپنے دلوں میں باتیں چھپاتے ہیں, ہم سے شیئر نہیں کر پاتے, ہم ان سے شیئر نہیں کر پاتے. لیکن اللہ, تو دلوں کو جانتا ہے, جس کی جو پریشانی اللہ تو حل کر دے. اللہ, سننے والوں میں سے
جو جس وجہ سے کنفیوز ہے، جو جس وجہ سے پریشان ہے، جو جس وجہ سے آزمائش میں ہے، جو جس وجہ سے تجھ سے دور ہے، جو جس وجہ سے تجھے ٹائم نہیں دے پا رہا، اللہ یہ سارے حالات بھی آپ کے سامنے ہے، اللہ ان کے بھی حالات بدل دے، ان کے حالات میں بھی برکتیں، اور اللہ ان کے حالات میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اللہ مانگنا تو آتا نہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ تصور، اس تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ سننے میں بولنے کے محتاج نہیں ہیں، آپ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ جتنے بھی گناہ آج تک ہم سے ہو گئے ایمان کی حالتوں میں، ان کو تو معاف کر دے اللہ، اور جتنے بھی لوگ بغیر ایمان کے اس دنیا میں جی رہے ہیں، اللہ ان کو آخرت سمجھا دے، ان کو یہ دولت عطا فرما جو آپ نے ہمیں عطا کی۔ اللہ اس دنیا سے ایک بھی انسان کو اس حالت میں نہ لے کر جانا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں گرفتار ہو جائے۔ اللہ جتنے بھی مشرک ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے جس کے لیے ہمارے نبی رو رو کے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے توفیل، انہوں نے جتنی بھی خیریں اس امت کے لیے مانگی، اللہ اس امت کو وہ تمام خیریں عطا فرما۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے جتنے بھی شر سے پناہ مانگی ہے، اللہ اس امت کے ہر فرد، ہر عورت، ہر مرد کو، ہر جوان، ہر بوڑھے کو ان شرور سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو بدل دے۔ ہم بے بس ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، خود کو بدلنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ نفس اور شیطان دونوں مل کر ہماری زندگی کو، ہماری آخرت کو، تیرے تعلق کو ہم سے برباد کر رہے ہیں۔ اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کرے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، بس ہمارے دلوں کو بدل دے پلیز یار۔ ہم اس حال میں اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے، جو ہماری حالت ہے، جو ہماری کنڈیشن ہے، ہم ان گناہوں کے بوجھ کو آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتے۔ پلیز ہمیں اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ مایوس ہوتے تو دعا نہ کرتے، مایوس ہوتے تو تیری طرف واپس نہ آتے، مایوس ہوتے تو آج ہمارے دل تیرے لیے اداس نہ ہوتے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، پلیز یا رب، بس تھوڑے سے بھٹک گئے ہیں، بس تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گناہوں کو معاف کر دے، پوری دنیا پر رحم فرما۔ جتنے بھی لوگ تیرے بغیر زندگی گزار رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی ان کی سب سے بڑی دولت ہے، یہی ان کی پریشانیوں کا حل ہے، یہی ان کی مشکلات کی آسانی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین، الحمدللہ۔ I'm really sorry. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لگتا ہے آج تم لوگوں میں سے کوئی اسٹرانگلی اللہ سے کنیکٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو یہ بڑی ایک رحمت کی بات ہے، یہ اللہ کی رحمت کی ایک بارش کا ایک قطرہ ہے جو ہم پر پڑا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ قبولیت کی نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہماری سٹرگلز کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کے ارادوں کو جج کر رہے ہیں۔ وہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ غافل نہیں ہے ہم سے، دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہاری اس فکر کے فیصلے بھی کر رہا ہے۔ دنیا کے کس کونے پر جا کے تمہاری اس فکر کے فیصلے ہوں گے نہ تم جانتے ہو، نہ میں جانتا ہوں۔ ہماری یہ دعا کس کے حق میں جا کے قبول ہوگی نہ میں جانتا ہوں، نہ تم جانتے ہو، لیکن اللہ رب العزت انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم سب کو اکٹھا کرے گا تو ہمیں ہمارے اعمال ایک ایک کر کے دکھائے گا، ایک بھی چیز پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ ایک ایک لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ سٹور کیا جا رہا ہے، ایک ایسی میموری میں جو کہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، فارمیٹ نہیں ہوتی۔
جسے ریکور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈیٹا کرپٹ ہوتا ہی نہیں ہے، ضائع ہوتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ کمال یہ ہے کہ تو نے ہمیں اپنے لیے چنا، بس یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اوکے، سو کمنٹس آن کر رہا ہوں، ہر بندہ نہ صرف ایک کمنٹ کیجیے گا پلیز، اگر کسی کو بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ دوسرا کمنٹ جب تک میں وہ پہلا کمنٹ ریڈ نہ کر لوں تب تک نہ کیجیے گا، کیونکہ اس طرح بہت سارے لوگوں کے کمنٹ اسکپ ہو جاتے ہیں۔ اور بس تھوڑی سی میں نے بات کرنی ہے، میری فون کی بیٹری لو ہو گئی ہے۔ بس اپنا قیمتی ارادہ اور انشاءاللہ بولیں کہ آج کے بعد ہدایت کی قدر کریں گے، اور دوسروں کو بھی یہ احساس دلائیں گے کہ بھائی تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، اس سے اعمال خریدو۔ بس اس کا انشاءاللہ بول دے سارے۔ میں بھی کہتا ہوں انشاءاللہ، میں بھی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام۔ آج آپ کی دعا نے مجھے بدل دیا، الحمدللہ۔ حمزہ خان کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی اب پل پل بدلو، اللہ کے لیے بدلے ہو نا، تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی فیصلہ ثابت ہوگا انشاءاللہ چھوٹے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں سفر میں ہوں، جا رہا ہوں، نماز قضا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ابھی بھی ہو سکتی ہے، جاؤ جاؤ پڑھو پڑھو، ہمارے لیے بھی دعا کرنا سب کے لیے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ گڈ، انشاءاللہ۔ علی بھائی میرے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ ہدایت ملی ہوئی ہے نا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اب ہدایت کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں۔ جو پریشانی آپ کی ہے وہی پریشانی ہماری ہے، ہدایت تو ہمیں ملی ہوئی ہے، اس پہ تو ہم دعا نہیں بلکہ شکر کریں گے، الحمدللہ کہیں گے کہ اللہ شکر ہے آپ نے ہمیں مسلمانوں میں سے پیدا کیا ہے۔ اب فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے وہ اعمال نہیں ہو رہے، ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی ہدایت کی، دعا ہم نے اس معاملے میں کرنا ہے۔ بھائی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی انسان جو کہ ہندو ہے اور وہ ہمیں کچھ آفر کر رہا ہے، مینس کہنا یہ کچھ اور جو اس کے گھر سے بن کے آئے گا، تو کیا ہمیں وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے؟ پلیز مجھے ڈیٹیل بتائیں ان باکس میں، اور کوئی ساری چیزیں نا پراپر طریقے سے مجھے ان باکس میں بتائے، تب جا کے میں آنسر کروں گا۔ یہ پرسنل کویسچن تھا، مطلب آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنس ہو رہا ہے آئی تھنک، تو اب مجھ سے نا پھر سیپریٹ میں پوچھ لیجیے گا۔ میں سفر میں جا رہا ہوں، نماز نہیں پڑھا ہوں 3 وقت کا، پھر کیا کروں گا؟ ٹرین میں ہوں۔ جب آپ کا سفر کمپلیٹ ہو جائے تو آپ قضا کر لیجیے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بھائی انشاءاللہ ابھی سے ہی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے زندگی جیوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہاں سے ہو؟ زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، اسلام آباد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام۔ علی بھائی ہو گئے 100 گناہ سے توبہ کر لی تھی، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ بالکل علی بھائی، میرے پیارے بھائی، 100 تو بہت کم ہے، لاکھ بھی بہت کم ہے، کروڑ بھی بہت کم ہے، اربوں کھربوں ٹریلینز گناہ بھی اللہ کی رحمتوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو، ٹریلینز گناہ تم نہیں کر رہے تو پوری دنیا تو کر رہی ہے نا۔ ساری دنیا کے سارے انسان اگر 2 بھی گناہ کریں تو ملینز بلینز پہ بات پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت اس کے باوجود بھی کسی کو عذاب نہیں دے رہا، یعنی اس کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بہت کمال ویڈیوز علی بھائی، بھائی سکون صرف اللہ گیا بل شک۔ May Allah bless you and all of us and grant us آمین آمین۔ بنا وضو کے نماز ہوگا؟ نہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اگر کوئی غیر محرم غلطی سے ٹچ ہو جائے تو گناہ ہے؟ نہیں، غلطی سے کوئی گناہ نہیں ہے، میک شور کہ وہ غلطی ہو، ہدایت کی دعا کریں۔ ادروائز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے نہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ کسی نامحرم کو ٹچ کرنا اس سے اچھا ہے کہ تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوکے، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ ایسا ہے جیسے تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوکے، صرف لذت کی نیت سے اور ہوس کی نیت سے اگر ٹچ کریں گے آپ کسی کو، صرف اللہ آپ کو دین کے راستے میں قبول کرے، آمین۔ بھائی وضو کی نماز، وضو کرنا پڑے گا نا بھائی۔ آپ کی بات اور دعا سن کر بالکل فرض ہو گئی اور آنکھوں سے صرف آنسو نکل رہے ہیں۔
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری بہن یہ آنسو نہ اتنے نکالو کہ 100 سالوں کا کام نہ آج ہی ہو جائے. یعنی وہ دل کی صفائی جو کہ مہینوں میں نہیں ہوتی، نہیں کر پاتے، ٹائم نہیں مل پاتا. تو یہ جو آنکھوں کے آنسو ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے نکلتے ہیں، یہ تو دلوں کی صفائی کرتے ہیں. میں کبھی بھی کسی کو چپ نہیں کرواتا جو اسپیشلی اللہ کے لیے رو رہا ہوں. وہ ایک دوست تھا تو لاہور میں، اللہ نے اس کو ماشاءاللہ سے میں نے اس دن دیکھا، عمرے کے لیے قبول کر لیا. بڑی خوشی ہوئی مجھے. اس نے میسیج بھی کیا، علی بھائی الحمدللہ میں نماز بھی پڑھنے لگ گیا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ وہ میرے ساتھ ایکٹنگ ماڈلنگ کی فیلڈ میں تھا. تو کیا ہوا کہ جب اس کو میں نے مسجد بلایا نا، تو میں نے تھوڑی سی، اس کے ساتھ دوست بھی تھا، تھوڑی سی صرف اللہ کی بات کی. وہ حیران بھی تھا کہ علی بھائی آپ کو کیا ہو گیا. تھوڑی سی اللہ کی بات کی نا تو اس کا دل نرم پڑ گیا. میں نے اسے یہ کہا کہ یار شہروز تم ایسا کرو کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے نا اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے صرف جاؤ. یہی میرا اور تمہارا اچھا گڈ بائے ہے. تو وہ بیٹھ گیا اللہ کے سامنے اور اس کا دوست بھی بیٹھ گیا. یار میں چھپ چھپ کے ان کو دیکھ رہا تھا. اللہ کی قسم دونوں اتنے زوروں قطار سے رو رہے تھے. مجھے میرا دوست کہہ رہا جاؤ انہیں چپ کراؤ. میں نے کہا رونے دو ان کو، یہ بڑا روئے ہیں لڑکیوں کے لیے، یہ بڑا روئے ہیں دولتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے. ان کو آج اللہ کے لیے رونے دو، انہیں پتہ چلے کہ رونا کسے کہتے ہیں. تو رویا کرو اللہ کے لیے یار، رویا کرو. میں نہیں چپ کراؤں گا ان رونے میں. ہاں رونے سے منع ضرور کروں گا. دیکھو مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں، آزمائشیں، یہ ساری انسانوں کی زندگی کے حصے ہیں. یہ صرف تم پر نہیں آتے، سب پر آتے ہیں. اور سب کا کام یہی ہے کہ وہ صبر کرے، خاموش رہے، لبوں کو سیلے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے. ہائے ہائے نہ کرے، گریبان نہ پھاڑے، باویلے نہ مچائے، ناشکری نہ کرے. بس اس کی وجہ سے نہ روئے، کیونکہ حالات بدل جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں کتنی پرابلمز آئیں، جب وہ آئیں تو آپ کو ایسا لگا کہ یہ تو مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیں گی، لیکن وہ پرابلمز حل ہو گئی. ابھی بھی جو آپ کی زندگی میں مسئلے چل رہے ہیں یہ بھی حل ہو جائیں گے، بس تھوڑا سا ٹائم لیں گے. اوکے یا اللہ لائف ختم؟ جی بالکل ختم. السلام علیکم، جزاک اللہ میرے بھائی. وعلیکم السلام. بہت خوبصورت دعا کی ہے آج. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دعا تو وہ ہوتی ہے جو اللہ قبول کر لے، وہ چاہے اس میں رونا نہ ہو، چاہے وہ مطلب اس میں کوئی اچھے الفاظ بھی نہ ہو، لیکن اگر اللہ قبول کر لے تو دعا اچھی وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ بردر. اوکے اللہ حافظ. اور ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ نماز پڑھتے ہیں پھر چھوٹ جاتے ہیں. جب چھوٹ جائے پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو. جب گرو تب اٹھو. میں انڈیا سے ہوں، کوئی بات نہیں. زمین ایک ہی ہے، قبر ایک ہے، آخرت ایک ہے. الحمدللہ تہجد میں اٹھتی ہوں، لیکن دعا کرتے وقت دعا بہت آتی ہے اور دل کرتا ہے دعا بہت ساری کر لوں، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے نہیں کر پاتی. تو کیا کرے بھائی؟ آپ سو جایا کریں، ٹھیک ہے؟ نیند کر لیا کریں. جتنا مانگ سکتی ہیں اتنا مانگے، جب غلبہ آ جائے تو سو جائے. بھائی مجھے علم کرنا ہے، بٹ میں جہاں جاتی ہوں وہاں ان ساری چیزوں کو چھوڑیں. ایسی چیزیں یہاں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. میں فرسٹ ٹائم آپ کی لائیو میں آیا ہوں بھائی جان، بہت اچھا لگا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے نا تو آپ فرقوں کو چھوڑیں اور حاصل کریں. ایک عالم آپ کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو اندر سے انسٹرکٹ کرے گا، تھوڑا سا گائیڈ کرے گا. لوگوں کی اچھی باتیں جب آپ کے سامنے آئیں گی نا تو آپ کو اندر سے کہے گا کہ ہاں یہ اچھی ہے، اسے لے لو. اور جب لوگ کوئی برا عمل کریں گے، بری باتیں آئیں گی نا، تو وہ بھی تمہیں، یہ اندر کا ضمیر تمہیں آواز دے گا کہ یہ برا ہے. تو ٹھیک ہے، ہاں باقی نالج گین کرو. چلیں جی، میں آپ سے کافی کویشچن پوچھنے، تو میں ایس ایم ایس کا رپلائی کریں تو میرا بھلا ہوگا انشاءاللہ. یا کر دیں مجھے میسیجز، لیکن یقین کریں میں ایک کمزوری آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میں ان ساری چیزوں کو اکیلا ڈیل کر رہا ہوں، میری کوئی ٹیم نہیں ہے. اوکے، یہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس، یہ ساری چیزیں، لائیو لوگوں کے مسئلے سننا وغیرہ، یہ ساری چیزیں الحمدللہ، میں یہ نہیں کہتا میں تھک چکا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور مجھے ان کاموں میں مصروف رکھے. دیکھو نا، میں 2 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ مصروف رہتا ہوں تو نہ میرا ذہن بھٹکتا ہے، نہ میں گناہ کی طرف مائل ہوتا ہوں، نہ میرے زبان سے اللہ کے علاوہ کسی کی بات نکلتی ہے. 2 گھنٹے بہت بڑی ایک چیز ہے یہ. میں اپنے لیے اسے بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں. تو مصروف رہوں گا تو گناہوں سے بچا رہوں گا، اسی طرح تم مصروف رہو گے تو گناہوں سے بچے رہو گے.
جیسے ہی تمہیں فراغت ہوگا، فری ٹائم ہوگا، جب تم اپنے آپ کو یہ سمجھا چکے ہوگے کہ ہاں مجھے تو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر تم ڈیفینیٹلی موبائل اٹھاؤ گے، اور موبائل پھر صحیح استعمال نہیں ہوتا اکثر ہم سے۔ کیا لڑکیاں کھلے آسمان کے نیچے نماز ادا کر سکتی ہیں، جیسے گھر کے روف پر جہاں فینامینن کی نظر نہ پڑے؟ تو کمرے میں کیا حرج ہے؟ کمرے ہیں نا، 3 4 4 5 5 کمرے ہیں گھروں میں۔ یہ تو علی بھائی وداؤٹ اینڈ لائے تجارت کیسے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام حدیثیں جو تجارت کو لے کر کتابوں میں قید ہیں، ان کو نکالے پڑھے۔ ایک سچا تاجر، ایماندار تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کین یو امیجن؟ اتنا پروموٹ کیا جائے گا اس کو، جسٹ بیکاز آف کہ اپنا بزنس لوئل طریقے سے کرتا تھا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، اپنی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتا تھا، جتنی ہے بس اتنی بتاتا تھا، پرائز بھی مناسب کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ کنسیشن کرتا تھا، اپنا نہیں سوچتا تھا، اور اگر کسی کو کوئی چیز بری لگ جاتی تھی تو اگر وہ کل پرسوں میں واپس کر دے تو یہ خوشی خوشی لے لیتا۔ دیکھو نا، ہمارے صحابہ کے ایکشن سے بھی دین پھیلا ہے۔ نان مسلمز کا یہ طریقہ ہے کہ ایک دفعہ جب فائدہ ہو جائے نا تو سامنے والے کا اگر نقصان بھی ہو جائے تو کوئی فکر نہیں کرنی، سامنے والا بندہ پھر ہمارے پاس روئے آ کر، منتیں کرے ہماری، ہم نے آگے سے یہی کرنا ہے کہ او ہو تمہارے دیے ہوئے پیسے ضائع ہو گئے، خرچ ہو گئے۔ اوکے، یہ نان مسلمز کرتے ہیں۔ ہمارے صحابہ نے کیا کیا؟ جب تجارت کرتے تھے، جب چیزیں بیچتے تھے تو اکثر لوگ خریدتے تھے، خریدنے کے بعد گھر لے جاتے تھے، تھوڑا استعمال کرتے تھے، اگلے دن واپس لے آتے تھے، اور ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ چیز ویسی نہیں ہے جیسے میں چاہتا تھا، میرا یا اوپینین چینج ہو گیا، لہٰذا میں اسے چینج کرنا چاہتا ہوں، یا آپ یہ واپس لے لیں۔ تو ہمارے صحابہ کے چہروں پر اسمائل آ جاتی تھی اور خوشی خوشی فوراً سے لے لیتے تھے اور ان کو ان کا پیسہ واپس کر دیتے تھے۔ تو جب نان مسلمز نے یہ چیزیں دیکھی تو سوال اٹھائے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے دی ہوئی چیز کو واپس کرتا ہے، کوئی دکاندار، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ اس طرح کی ڈھیر ساری باتیں پڑھ کر اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کیا کریں۔ بھائی کیا ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کی لائف کی؟ آہد 10 بجے ہوتی ہے پاکستانی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ایک امپورٹنٹ، اپنے دوستوں کو گناہوں کو کیسے منع کروں؟ بھائی وہ نہیں مانتے بٹ کوشش کیے۔ دیکھیں، دوست جو ہوتا ہے نا وہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم اپنے ایکشنز کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو تمہارے 10 دوست نہ صحیح تو 2 4 دوست تو تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے، وہ تم جیسے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 10 دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے سے تم دوستوں کے دین کی طرف جا رہے ہو، لائک دوست گناہ کر رہے ہیں تو تم بھی انوالو ہو رہے ہو، تو اس طرح پھر تمہاری ایمان پہ افیکٹ پڑے گا۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، کھاؤ پیو، ان کو حکمت بصیرت سے سمجھاتے رہو، ٹھیک ہے؟ تنگ نہ کرتے رہو، موقع محل دیکھ کر، خوش کر کے، یا جب اچھے موڈ میں ہو ان کے سامنے اللہ رسول کی بات کیا کرو، ایسی جگہوں پر لے کر جایا کرو جیسے کہ وہ ہمیں کلبز میں لے جاتے ہیں، پارٹیوں میں لے جاتے ہیں، شیشہ کیفے میں لے جاتے ہیں، کیفیٹیریاز میں لے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ کوشش کیا کریں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کنونس کر کے، یا سارے دوستوں کو نہ کر سکو تو کم سے کم 2 4 دوستوں کو جو کہ ناسمجھ ہوتے ہیں، یا جو تمہاری باتوں کو سمجھتے ہیں، یا جن پر تمہارا زور چلتا ہے، یا جو تم سے کمزور ہوتے ہیں، یا جن تمہارے قابو میں آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کم سے کم نیک ماحول میں لے جایا کرو اپنے ساتھ تھوڑا نماز کے لیے۔ تو آہستہ آہستہ کی یہ محنت ہے بھائی، ایک دم سے دین کسی کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محنت کی ہے، اور یہ 23 سالوں میں جا کے نا یہ دین کمپلیٹ ہوا ہے، تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، آہستہ آہستہ چینجنگ آتی ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ ایک دم سے کوئی پکا نمازی نہیں بنے گا، وہ نماز پڑھنے کی پہلے نیت کرے گا، پھر کوشش کرے گا، پھر سٹرگل کرے گا، سٹرگل کے بعد اس سے غلطیاں ہوں گی، ان غلطیوں کو سدھارے گا، پھر وہ کنسنٹریشن کو جمائے گا۔ بڑی سٹرگل ہے یہ، اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہم تو کسی چیز کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو السلام علیکم بھائی، میں نے اپنی دعا زیادہ دیر تک کنٹینیو نہیں کر سکتی، کیا دعا کروں؟ پلیز مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ ملک، دیکھیں، دعا ایکچولی میں کمزوریوں کا نام ہے، اپنی کمزوریاں اللہ کے سامنے رکھنا۔ تو آپ کے اندر جتنی کمزوریاں ہوں گی نا،
جب وہ ختم ہو جائیں گی تو آپ کی دعا بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. دعا حاجتوں کا نام ہے, ٹھیک ہے. آپ کی زندگی میں جتنی حاجتیں میٹر کرتی ہیں, جب وہ حاجتیں آپ اللہ کے سامنے رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی دعا ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ دعا ایک فکر کا نام ہے, ایک سوچ کا نام ہے. جتنی آپ کے اندر فکر ہوگی, جتنی آپ کی اچھی سوچ ہوگی, آپ اتنی دیر تک دعا کو کنٹینیو کر دیں گے. اور دعا تعلق کا نام ہے. جتنا اسٹرانگلی آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا, مطلب مانگنے کے لیے بھی کوئی چیزیں ہونی چاہیے نا, تو اگر چیزیں ختم ہو جائے تو پھر تعلق آ جاتا ہے بیچ میں, کہ ویسے ہی اللہ کے ساتھ بیٹھے رہنے کا دل کرتا ہے سم ٹائمز, ویسے ہی چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنے کا دل کرتا ہے. تو دعا صرف لفظوں کا نام نہیں ہے, دعا تو دل کے ارادوں کا بھی نام ہے, دعا تو سوچ کا بھی نام ہے. ہر وہ چیز جس میں آپ اللہ کے محتاج ہو وہ دعا بن کر ہی اللہ کے پاس جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہوا کرے, آپ تو شکر کیا کرے کہ کم سے کم 5 منٹ کے لیے تو اللہ رب العزت آپ کو اچھے طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے نا, تو اس پہ شکر کریں, پریشان نہ ہوا کریں. چلیں جی, بہت شکریہ. بہت سارے سوال ہو گئے, جتنے میں ایک دیکھیں اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ کل بات کریں گے, ٹھیک ہے. جتنے لوگوں کے کمنٹس میں اسکپ کر رہا ہوں میں معذرت کرنا چاہوں گا, جسٹ بیکاز آف سم ریزنس, اس کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا. ادروائز آپ لوگ میرے بھائی ہیں, آپ لوگ میری بہنیں ہیں, میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں, اور آپ سب میری نظروں میں برابر ہیں, کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. سب کو سیم لو, سیم رسپیکٹ, سیم محبت, سیم دعائیں, سب کے سب, اوکے. آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کیا کریں, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کریں, ایک دوسرے کے لیے اچھی سوچا کریں, پورے ورلڈ لیول پہ سوچا کریں. یہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں, جتنی بھی بہنیں ہیں یہ آپ کی بہنیں ہیں, اور جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں, چاہے وہ گنہگار ہیں, چاہے وہ جتنے بھی بڑے بڑے اللہ کے نافرمان ہیں, یہ نبی کی امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کوئی ایسا امتی اس دنیا سے جاتا تھا جو کہ کفر اور شرک میں انوالو تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی روتے تھے, اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے آپشن نہیں تھا ان کے لیے استغفار کرنے کا, ادروائز نبی ان کے لیے بھی استغفار کرتے, ٹھیک ہے. تو وہ تو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قانون پہ چلتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کا درد سینے میں لے کر گھوم رہے تھے. ہم تو آزاد خیال لوگ ہیں, ہمیں تو 2-4 لوگوں کی فکریں ہیں, باقیوں سے تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. 2-4 لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں, باقی سارے لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں, باقی سارے لوگوں کو ہم ہرٹ کرتے ہیں. ہم تو اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. تو اپنے آپ کو گرانا نہیں ہے, مزید اٹھانا ہے, اب تھوڑا سا صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو کپڑے ہمارے گندے ہو چکے ہیں کیچڑ میں سفر کرنے سے, اب ان کپڑوں پر پانی ڈالنا ہے اور اس کو صاف کرنا ہے, اس کو دھونا ہے, اور پاک صاف ہو کر پاک صاف لوگوں میں بیٹھنا ہے, اور دوسروں کو بھی پاکی کی دعوت دینی ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگوں کے تعاون کا شکریہ, آپ لوگوں کے وقت کا شکریہ. اللہ رب العزت آپ کے اس وقت کو قبول کرے, اور اسی طرح آپ کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کے بیچ اللہ رب العزت تر و تازہ کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں نعمتیں اور ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ حافظ.